الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم آتاني جبرائيل وقال لي إن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، دین بھائیوں، عزت مآب خواتین اسلام و بہنوں، بہت سے علماء کرام ہمارے تشریف لانے والے ہیں. انشاءاللہ ان کا نورانی عرفانی بیان آپ حضرات کے سامنے آئے گا. تمہیدی طور پر مجھے حکم ملا ہے کہ چند باتیں آپ کی گوشت گزار کروں. محرم الحرام کا مہینہ ہے. محرم کی 7 تاریخ ہو چکی ہے اور 8ویں تاریخ شروع ہو گئی. مغرب کے بعد سے 8ویں تاریخ شروع ہو گئی. مختلف ایک محرم الحرام سے مختلف پروگرام زیتپور کی مختلف مساجد میں ہوئے. آپ حضرات نے شرکت بھی فرمائی. یہ ایک پروگرام ہے، کل بھی پروگرام ہے اور پرسوں اور 10 تاریخ تک، 10 تاریخ صبح 8 بجے سے جامع مسجد بڑے پورے میں جو آخری کڑی ہوگی ان پروگراموں کی، آپ حضرات تشریف لے چلیں گے انشاءاللہ. بہت فائدہ ہوگا. میرے دوستوں، عزیزوں، ماں بہنوں، بہت مختصر سا وقت ہمارے پاس ہے. چند باتیں، اصل تو بیان ان علماء کرام کا ہوگا جو ابھی ابھی آپ حضرات کے سامنے تشریف لانے والے. میں چند باتیں آپ سے گزار کروں گا اور اللہ ہمیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے دوستوں، عزیزوں، محرم الحرام کا مہینہ جو ہے، کیوں کہا گیا محرم الحرام؟ حرام سے مراد یہاں احترام ہے، احترام والا مہینہ. قرآن کریم نے کہا کہ 4 مہینے بہت ہی احترام والے مانے جاتے تھے زمانے جاہلیت سے: رجب، ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم الحرام. محرم الحرام وہ ماہ مبارک ہے جو احترام والے مہینوں میں چلا آ رہا ہے. احترام والے مہینے یہ اب کی بات نہیں. اسلام جب شروع ہوا تو اس سے پہلے بھی ان مہینوں کا احترام ہوتا تھا اور جنگیں نہیں لڑی جاتی تھی، روک دی جاتی تھی جنگیں اس مہینے میں. یہ مہینے جب آتے تھے، رجب، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ 4 مہینے. ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. یہ قرآن کی آیت ہے. یہ 4 مہینے احترام والے ہیں. تو محرم الحرام کا مہینہ احترام والا مہینہ. جنوری مہینہ شروع ہوتا ہے تو ایک دوسرے کو مبارکباد دی جاتی ہے. لوگ شراب پیتے ہیں، عیاشیاں کرتے ہیں، بدکاریاں کرتے ہیں، مختلف انداز سے اس مہینے کی خوشی مناتے ہیں، مختلف خرافات کے ذریعے سے
اس مہینے کی خوشی مناتے ہیں جو جنوری کہلاتا ہے، لیکن ہمارا اسلامی سال شروع ہوتا ہے محرم الحرام احترام والے مہینے سے، معزز مہینے سے شروع ہوتا ہے ہمارا اسلامی سال۔ اور اسلامی سال کی شروعات جو ہوتی ہے وہ شراب سے نہیں ہوتی، جوئے سے نہیں ہوتی ہے، بدکاریوں سے نہیں ہوتی۔ ہمارے اس اسلامی سال کی شروعات ہوتی ہے شہادتوں سے شروع ہوتی ہے، قربانیوں سے شروع ہوتی ہے، پہلی محرم الحرام ہوتی ہے۔ تو ایک اسلام کی بڑی شخصیت جس کو خلیفہ دوم سیدنا فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے، پہلی محرم کی شروعات ہوتی ہے اور اس بڑی شخصیت کا شہادت کے سانحہ واقعہ پیش آتا ہے۔ پہلی محرم قربانی سے شروع ہوتی ہے، اس کے بعد 10 محرم الحرام آتے کتنی قربانیاں، کتنی شہادتیں ہوتی ہیں۔ 10 محرم الحرام کو ایک بہت بڑی شہادت جس کو شہید، جو واقعہ کربلا جس کو کہتے ہیں، سانحہ کربلا کہتے ہیں، 10 محرم الحرام کی تاریخ کو یہ شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ تو ہمارا اسلامی سال شہادتوں سے شروع ہوتا ہے، قربانیوں سے شروع ہوتا ہے، یہ سب سے بڑی خوبی ہے۔ اور یاد رکھ لو میرے دوستوں عزیزوں، میری ماں بہنوں، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ دین قربانیوں سے چمکا ہے، ہمیشہ دین قربانیوں سے چمکا ہے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب لکھتے ہیں جب دشمن کے گھیرے میں بھی جب دین پر قربانیاں دی جاتی ہیں تو دین چمکتا ہے، دشمنوں کے گھیرے میں بھی دین چمکتا ہے جب قربانیاں دی جاتی ہیں۔ اور جب قربانیاں سے لوگ ہٹتے ہیں، قربانیوں سے لوگ ہٹتے ہیں، تو بادشاہ بھی اگر مسلمان ہوتا ہے تو دین چمکتا نہیں، دین برباد ہوتا ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ آئے، مسلم بادشاہ، لیکن دین چمکا نہیں، اس لیے کہ قربانیاں نہیں دی گئی۔ شہیدان کربلا کی قربانیاں دوستو عزیزو دنیا یاد رکھے گی، لیکن بہت سی قربانیاں ہیں۔ یہ محرم الحرام کی 10 تاریخ جو ہے بہت پہلے سے تاریخی اتہاس میں اس کا نام ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوتے ہی روح ڈالی جاتی اسی تاریخ کو، حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا جاتا ہے اسی تاریخ کو، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جوتی پہاڑ پر رکتی ہے محرم الحرام کی 10 تاریخ ہوتی ہے، حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے برآمد ہوتے بسلامت محرم الحرام کی 10 تاریخ ہوتی ہے۔ اور اسی طرح سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ رب العالمین دریائے نیل سے بنی اسرائیل کے ساتھ پار کر کے اور فرعون کو ڈبوتا ہے، فرعون سے نجات دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو محرم الحرام کی 10 تاریخ ہوتی ہے۔ یہ تاریخ اپنے اندر، یہ محرم الحرام کی 10 تاریخ جس کو یوم عاشورہ کہتے، اپنے اندر واقعات کو لیے ہوئے پہلے سے تھا۔ ایک بہت بڑا واقعہ پیش آ گیا اسی 10 تاریخ کو اور اس کو واقعہ کربلا کہتے ہیں۔ اس تاریخ میں اور ایک واقعہ جڑ گیا، یوم عاشورہ کی تاریخ میں ایک واقعہ اور جڑ گیا، اور وہ ہے سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ۔ اور ایک واقعہ اور پیش آنے والا ہے اسی محرم کی 10 تاریخ ہوگی اور جمعے کا دن ہوگا۔ یہ پرسوں والا یہ جمعہ نہیں، 10 تاریخ بھی ہے، جمعہ کے دن ہے۔ اللہ رب العالمین چاہے تو دنیا کو فنا کر دے، لیکن قیامت جب تک اللہ اللہ کہنے والا قائم رہے گا، اس دنیا میں اس دھرتی پر قیامت قائم نہیں ہوگی، حدیث میں آیا ہے۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو ایک واقعہ پیش آئے گا اور اسی محرم کی 10 تاریخ ہوگی، جمعے کا دن ہوگا، اور وہ واقعہ کیا ہے؟ اذا وقعت الواقعہ۔ قرآن نے کہا جب واقع ہو جائے گی، واقع ہونے والی، القارعۃ ما القارعہ، کھڑکھڑانے والی وہ ایسا زلزلہ، اذا زلزلت الارض زلزالہا، وہ زمین جنبش سے ہلا دی جائے گی۔ اور اسی طرح اللہ نے فرمایا ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یہ بہت بڑا زلزلہ ہوگا اس دھرتی پر، کائنات سب فنا ہو جائے گی۔ اذا السماء انفطرت، آسمان پھٹ پڑے گا، واذا الشمس کورت، یہ سورج بے نور ہو جائے گا، واذا الجبال سیرت،
پہاڑ چلائے جائیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ سمندر بہہ پڑیں گے. یہ واقعہ کون ہوگا؟ واقعہ قیامت ہوگا. قیامت کا واقعہ پیش آنے والا ہے جو محرم الحرام کی 10 تاریخ ہوگی اور جمعے کے دن ہوگا. میرے دوستو چلے آ رہے ہیں واقعات. یہ واقعہ کربلا ساتھ میں لگ گئے اور اس میں اس محرم کی 10 تاریخ کو حضرت موسیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف پڑھ رہے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. میرے آقا مدینے پاک تشریف لاتے ہیں. یہودیوں کی آبادی بہت تھی مدینے میں. تو میرے آقا نے پوچھا یہودی 10 تاریخ جب آتی محرم کی، یوم عاشورہ جب آتی تو وہ ایک روزہ رکھتے تھے. ایک روزہ رکھتے تھے. میرے آقا نے پوچھا کہ تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو یہودیوں نے بتایا کہ ہم اس دن اسی تاریخ کو یوم عاشورہ کو ہمارے موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی تھی فرعونیوں سے، لہذا اس کی خوشی میں موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا، ہم روزہ رکھتے ہیں. میرے آقا نے فرمایا ہم بھی تو روزہ رکھیں گے، یہ تو بہت خوشی کا دن ہے، ہم بھی روزہ رکھیں گے. لیکن آپ نے میرے آقا امام الانبیاء سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا وہ ایک روزہ رکھتے ہیں، تم 2 روزے رکھو، 9-10 کو یا 10-11، تاکہ ان کی مخالفت ہو جائے، ان کی مشابہت نہ ہونے پائے. 2 روزے رکھنے کا حکم آیا لیکن روزہ رکھا گیا. میرے دوستو عزیزو یہ تاریخ 10 تاریخ بہت اہم تاریخ ہے، اس کو سمجھیں آپ. میں خاص طور سے توجہ دلانا چاہتا ہوں آپ کو کس ذات گرامی کی طرف. آج ہمارا بچہ پوری دنیا کا اسلام، پوری ٹیکنالوجی اس وقت کام کر رہی ہے. کس پہ کام کر رہی ہے ذرا بتائیں گے؟ آپ ہر جگہ دیکھیں گے کالا سیاہ ہے سب کچھ. یہ اس وقت رات بھی سیاہ ہے اور دن میں نکلتے دن میں بھی سیاہی آپ کو نظر آتی ہے. کیوں نہیں نظر آتی ہے؟ غم کا مہینہ شروع ہو گیا. غم کا مہینہ اس لیے سیاہی نظر آتی ہے، کالا پن نہیں. غم کس چیز کا؟ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ مظلومانہ شہید کر دیے گئے، اس لیے غم ہے. ذرا پوچھا جائے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قرآن نے کیا کہا؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. جو اللہ کے راستے میں شہید ہوئے ہیں انہیں مردہ مت کہو، بل احیاء. قرآن کہہ رہا وہ زندہ ہے، وہ زندہ ہے. اور وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، تم ان کو شعور نہیں رکھتے کہ وہ کیسے زندہ ہے. اللہ کہہ رہا ہے زندہ ہے، لہذا زندے کا کیا ہے غم؟ غم تو مردے کا ہوتا ہے. وہ بھی اسلام نے 3 دن اجازت دی ہے غم ختم کی مردے پر، لیکن غم پورا مہینہ ہو جائے یہ کہاں کا ثبوت، کہاں کی چیز ہے؟ کچھ نہیں. اس کی حقیقت غم نہیں ہے. حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ مظلومانہ شہید ہوئے ہیں. میرے حسین کربلا کے میدان میں نانا جان کے دین کی خاطر شہید ہوئے ہیں اور شہید مرتا نہیں ہے قرآن نے کہا. لہذا ہم غم نہیں منا سکتے، ہم غم نہیں منا سکتے کیونکہ وہ شہید ہے. سارے اہل بیت اطہار شہید ہے اللہ کے راستے میں، اس لیے غم نہیں کر سکتے. اچھا تو پھر غم نہیں کریں گے تو خوشی منائیں گے؟ نہیں. خوشی کا ہے کہ نہیں، نہ ہم خوشی منائیں گے نہ ہم غم منائیں گے. ہم درمیان میں رہیں گے. جو حکم ہے اعتدال، یہ امت اعتدال کی ہے، اعتدال میں یہ امت چلے گی. خوشی بھی نہیں منائیں گی. آپ کہیں گے خوشی میں تو ہم لوگ شریک ہیں، کاہے خوشی میں؟ میرے دوستو عزیزو ذرا غور کرو، ذرا افسوس ہے میں ان ماں بہنوں پر اور ان بھائیوں پر جو اپنے بچوں کے گردن میں وہ ڈگڈگی ٹانگ دیتے ہیں اور پہلی محرم سے ٹک 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 پورے گلیوں میں وہ بار بار بچے بجا رہے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ خوشی کا مہینہ آ گیا، اس لیے ڈھولک بجائی جا رہی، اس لیے تاشے بجائے جا رہے، اس لیے لنگاڑے بجائے جا رہے ہیں، اس لیے خوشی کا موقع وہ سمجھتے ہیں. ہم اپنی نسل کو کیا سبق دے رہے ہیں؟ حضرت حسین کربلا کے میدان جب چلے تھے کربلا کی طرف، مدینے پاک سے اپنے نانا جان کے شہر سے نکلے تھے، کیا ڈھولکوں کے ساتھ نکلے تھے؟ کیا تاشوں کے ساتھ نکلے تھے؟ کیا تازیاں لے کر نکلے تھے؟ کیا ان چیزوں کو حضرت حسین کو شرک سے بہت بری تھے؟ میرا حسین شرک سے بہت بری ہے اور شرک کی بو نانا جان کے دین پر زندگی گزاری ہے. آپ جانتے ہیں حسین کون ہے؟ میرے آقا نے فرمایا تھا حضرت حسن حسین کے لیے کیا کہا تھا حضور پاک
صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا تھا، میرے آقا نے کہ فرمایا تھا کہ انہما ریحتان فی الدنیا، یہ دنیا میں میرے دونوں پھول ہیں، یہ حسن حسین میرے پھول ہیں۔ اتنی محبت فرماتے تھے میرے آقا حضرت حسن حسین سے کہ آپ ایک موقع پر ایک کاندھے پر حسین حسن ہے اور ایک کاندھے پر حسین ہے، اور یہ باہر نکلے، میرے آقا اپنے کاندھوں پہ لے کر حضرت حسنین کو، حضرت حسن حسین کو نکلتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں نعم المرکبہ، نعم المرکب، ارے سواری کتنی اچھی جا رہی ہے، سواری یعنی میرے آقا اپنے کاندھوں پر حسن حسین کو لیے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا سواری کتنی اچھی ہے، سواری۔ میرے آقا مسکرائے، میرے آقا مسکرائے اور کہا عمر سواری تو اچھی ہے لیکن سوار بھی بہت اچھے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا سوار بھی بہت اچھے ہیں۔ اتنی محبت فرماتے تھے میرے آقا حضرت حسن سے، حضرت حسین سے۔ حضرت حسین کا کیا پیغام ہے؟ حضرت حسین کے بارے میں لکھا ہے کہ اتنے پاک باز انسان دنیا میں اپنے نانا جان کی دین کی سنت پر، نانا جان کا ابھی 7 سال کے حضرت حسین ہے کہ نانا جان کا انتقال ہوتا ہے، 7.5 سال کے حسین ہوتے ہیں تو اپنی جان فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا دنیا سے رخصت ہوتی ہے۔ اب پرورش کس کے ذمے ہے؟ حضرت علی کے ذمے ہے۔ علم سکھانا کس کے ذمے ہے؟ حضرت ابوبکر کے ذمے ہے، حضرت عمر کے ذمے ہے۔ حضرت حسین اور حضرت حسن خود کہتے ہیں کہ میں نے اپنے نانا جان کے بعد اور اپنی امی فاطمہ الزہرا کے بعد سب سے زیادہ علم جو حاصل کیا ہے 3 لوگوں سے حاصل کیا، 4 لوگوں سے حاصل کیا۔ حضرت حسن کہتے ہیں، حضرت حسین کہتے ہیں میں اپنے نانا جان کے بعد، اپنی امی جان کے بعد سب سے زیادہ علم جو حاصل کیا ہے وہ کون ہے؟ ابو بکر سے حاصل کیا، عمر رضی اللہ عنہما سے حاصل کیا، اور اسی طرح عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے حاصل کیا، اور حضرت عثمان غنی سے حاصل کیا۔ حضرت حسین حسن خود کہتے ہیں سب سے زیادہ علم مجھے ملا ہے ان حضرات سے ملا۔ بڑی ان کی گودوں میں حضرت حسن اور حسین کی پرورش ہوتی ہے، ان کی گودوں میں ابو بکر کی گود میں ہوتی ہے، عمر کی گود میں ہوتی ہے، اور حضرت عثمان کی گود میں ہوتی ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا امی جان کے پاس چھوٹے ہیں حسین، پڑھنے جا رہے ہیں، پارا شروع کرایا کس نے؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا۔ حضرت حسین کا پارا کس نے شروع کرایا؟ عائشہ صدیقہ، اما عائشہ نے شروع کرایا ہے۔ اس طرح حضرت حسین سے عمر سے زیادہ کون محبت کرنے والا ہوگا؟ حضرت فاروق اعظم اتنی محبت فرماتے تھے حضرت حسین سے کہ کہتے ہیں اپنے بیٹے عبداللہ کو بھی اتنا پیسہ اتنا نہیں دیا، وظیفہ نہیں دیا اتنا جتنا حضرت حسین اور حسن کو دیا۔ اتنی محبت فرماتے تھے میرے دوستو عزیزو۔ حضرت حسنین نے بڑی قربانیاں دی ہیں، ان کی گودوں میں علم، صحابہ ابو بکر عمر کی گودوں میں جو علم حاصل کرے، اب حضرت عثمان سے جو علم حاصل کرے، اما عائشہ صدیقہ سے جو علم حاصل کرے، وہ کتنا پاورفل علم میں ہوگا اور دین میں ہوگا۔ حضرت حسنین کا یہی حال تھا میرے دوستو۔ ایک واقعہ بتاتے ہیں، ایک موقع پر ایک آدمی نے پوچھا کہ آپ لوگ، حضرت حسین سے پوچھتا ہے، حضرت حسین سے ایک شخص پوچھتا ہے کہ آپ بتائیں کہ اسلام نے سب سے زیادہ خدمت کس کی ہے؟ اسلام کس کے ذریعے سے آگے بڑھا؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اس سے کہتے ہیں تیری سمجھ میں بات نہیں آئی۔ حضرت حسین بردستہ کہتے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ عنہ بردستہ اس سے کہتے ہیں کہ اگر ابو بکر عمر عثمان نہ ہوتے، اگر ابو بکر عمر عثمان اور عائشہ نہ ہوتی، یہ جو دین چمک رہا ہے یہ انہی کی قربانیوں کا صدقہ ہے۔ حضرت حسین فرماتے ہیں، حضرت حسین فرماتے ہیں کہ ابو بکر عمر عثمان اور میرے ابا حضرت علی اور اسی طرح عائشہ صدیقہ، ان کے ذریعے یہ دین چمک رہا ہے، ان کی قربانیوں سے دین چمک رہا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اعتراف کرتے ہیں خلفائے راشدین کی قربانیوں کا۔ میرے دوستو یہ ہے حضرت حسین۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن کو زہر دیا گیا، دشمن تھے ہر طرف اہل بیت اطہار کے، کتنی دشمنیاں کی گئی، حضرت حسن کو زہر دیا گیا۔ حسن کون ہے؟ حسن بڑے ہیں، حضرت حسین چھوٹے ہیں، لیکن امت کو کیا پیغام دے رہے ہیں، امت کو کیا پیغام۔ میرے دوستو عزیزو، حضرت حسین حسن کا یہ حال تھا کہ نانا جان کے دیکھے بغیر ان کو چین نہیں آتا، اور حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حال تھا کہ اپنے جب تک ان دونوں پھولوں کو حسن
حسن حسین کو نہ دیکھ لیتے چین نہیں آتا. یہ محبتیں تھیں، اتنی سخت محبت تھی، اتنی محبت اتنی زیادہ تھی دونوں کو ایک دوسرے سے. ایک موقع پر میرے آقا نماز پڑھ رہے تھے، نفل نماز. حضرت حسن حسین آئے چھوٹے اور پیٹھ پر بیٹھ گئے. صحابہ نے چاہا کہ ان کو اتار دے، لیکن میرے آقا نفل نماز پڑھ رہے تھے. آپ نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ بیٹھے رہیں دو. میرے آقا نے سجدے کو لمبا کر دیا اور یہ بیٹھے رہے، آخر میں خود اترے. پھر میرے آقا نے نماز مکمل فرمائی. یہ تھے حضرت حسن حسین، اتنی محبت کرنے والے. 7 سال کے حضرت حسین ہیں، 7 سال کے ہیں، اور نانا جان چلے گئے. کیا عالم تھا، میں اس عالم کو بیان کر سکتا ہوں. 2 دن پہلے میرے آقا نے حضرت حسن حسین کو روک دیا تھا جب طبیعت خراب تھی کہ نہیں آ سکتے، کیونکہ آئیں گے تو حضور کی بھی تکلیف بڑھے گی اور حضرت حسن حسین بھی بیمار پڑ جائیں گے، کیونکہ نانا جان کی بیماری برداشت نہیں کر سکتے. اسے روک دیا گیا. لیکن 2 دن وفات کے رہ گئے. بلوایا ان کو، ان دونوں پھولوں کو میرے آقا نے بلوایا، سینے سے لگایا، چوما چاٹا، اور طبیعت خراب تھی. امی جان حضرت فاطمہ الزہرا رونے لگی. ابا جان کی جدائی پر حسن حسین نے دیکھا تو یہ بھی ہچکیاں بن گئیں رونے کی، اور جو عالم تھا اس وقت بیان نہیں کیا جا سکتا. میرے آقا نے صحابہ کی طرف، تمام صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت ابوبکر، عمر، عثمان، علی سارے بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے سب کی طرف اشارہ کر کے حسن حسین کی طرف اشارہ کیا اور کہا میرے بعد ان کا خیال رکھنا، میرے بعد ان کا خیال رکھنا. اتنی محبتیں تھیں، اتنی محبت تھی. اب ذرا بتائیں، میرے آقا دنیا سے پردہ فرما گئے، حضرت حسین کو کتنی محبت تھی. آج جو کام ہو رہے ہیں وہ محبت کی بنیاد پر ہو رہے ہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں حضرت حسین کو ابا نانا جان سے کتنی محبت تھی، اس کو آپ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے. کیا حضرت حسین نے فوراً کیا کیا؟ فوراً گئے ہوں گے دوسرے دن اور کہا ہوگا بھیا میرے نانا جان کا تعزیہ جلدی سے بنا دو تاکہ ان کی شبیہ سامنے آئے اور رات بھر ان کو دیکھتے رہے اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائے. کیا گئے حضرت حسین کسی کے پاس؟ کیا تعزیہ بنوایا اپنے نانا جان کا؟ اتنی محبت اگر تھی. پھر 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا دنیا سے رخصت ہو جاتی. امی جان ہے، لخت جگر ہے، نور نظر ہے دونوں حضرات کی. اتنی محبت، جن کی گودوں میں کھیلے ہوئے ہو. حضرت سیدۃ النساء اہل الجنہ، جنت کی عورتوں کی سردار کا جو حق رکھتی ہو، فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، نبی کی چہی بیٹی 6 مہینے کے بعد رخصت ہو جاتی ہے. امی جان کی جدائیگی پر حضرت حسن حسین موجود ہیں. فوراً جاتے کہ بھیا جلدی سے تعزیہ بنا دو، میری اماں بھی دنیا سے چلی گئی. نہیں گئے. حضرت ابوبکر جن کے گود میں کھیلے تھے، جن سے علم حاصل کیا تھا، استاد کی حیثیت رکھتے تھے، استاد کی حیثیت رکھتے تھے. حضرت ابوبکر بھی حسن حسین کی زندگی میں دنیا سے رخصت ہو گئے. نہیں گئے کہ بھیا ابوبکر کا بھی تعزیہ بنوا دو. اس کے بعد عمر کی شہادت ہوئی، ان سے بھی یہ پڑھے ہوئے تھے، کیا ان کا بھی تعزیہ بنوا دیا؟ نہیں بنوایا. میرے دوستو، حسن حسین نے اپنی زندگی میں کسی کا تعزیہ رکھا ہی نہیں. جب حسن حسین رضی اللہ عنہما نے کسی کا تعزیہ نہیں رکھا تو آپ کی کیا حیثیت اور امت کے کسی فرد کی کیا حیثیت ہے کہ تعزیہ ان کے حضرت حسین کا مذاق اڑائے اور ان کے نام کا تعزیہ رکھے؟ ان کے نام کا تعزیہ رکھے. شریعت اس کی اجازت دیتی ہے؟ کیا اس کا کوئی ثبوت شریعت سے ملتا ہے؟ قسم خدا کی، قرآن و حدیث اور کئی نہیں، اولیاء کی پوری زندگی میں، تابعین کی پوری زندگی میں، ائمہ اطہار، اہل بیت کی پوری زندگی میں کہیں نہیں ملتا کسی نے کسی کی محبت میں تعزیہ بنایا ہو. میرے دوستو عزیزو، تعزیہ کہاں لے جاتا ہے؟ شرک کی طرف لے جاتا ہے. اور اللہ نے فرمایا قرآن کریم میں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ شرک کرنے والے کو تو نہیں معاف کرے گا، چاہے جس کو معاف کر دے. اس لیے میرے دوستو، میری ماں و بہنوں، اگر حسن حسین کو محبت ہے، سچی محبت، تو آؤ حسن حسین کی زندگی پر. حضرت حسن نے پوری زندگی میں، بچپن ہی میں حسین نے نماز شروع کر دی تھی اور 5 سال کے تھے تعلیم حاصل کرنا شروع کر دیا تھا، قرآن کا حفظ کرنا شروع کر دیا تھا. بچپن ہی میں حضرت حسین حافظ ہو گئے تھے اور تہجد پوری زندگی میں کبھی قضا نہیں ہوئی حضرت حسین کی. اور نانا جان معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے مصر، وہاں
ملک شام سے ہدیہ بھیجا، کس کے لیے؟ حسین کے لیے۔ حضرت معاویہ نے ہدیہ بھیجا ایک قاصد کو دے کر، جا کر حسین کو دیکھو آیا، تو کہنے لگا میں کیسے پہچانوں گا حضرت حسین رضی اللہ اہل بیت کو، حسین ابن علی کو میں کیسے پہچانوں گا؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں اپنے قاصد سے کہتے ہیں جاؤ ہدیہ لے کر، اور مسجد نبوی میں ایک شخصیت تمہیں ملے گی، مسجد نبوی میں ایک شخصیت بیٹھی ہوگی جس کا چہرہ چمکتا ہوگا، دمکتا ہوگا، اور جس کے اخلاق بہت اچھے ہوں گے، اس کی مجلس میں خاموشی ہوگی، جو قرآن کا درس دے رہا ہوگا، جو حدیث کے نانا جان کی حدیثوں کا درس دے رہا ہوگا، اور اس کی لنگی اس کے ٹخنوں کے اوپر ہوگی، اس شخص کی لنگی ٹخنوں کے اوپر ہوگی۔ کون یہ صفات کون بتا رہا ہے؟ معاویہ رضی اللہ عنہ، جو بیٹھے ہیں ملک شام میں۔ ہم لوگ تو دشمن سمجھتے ہیں، نہیں، وہ آپس میں رحماء بینہم، بڑے نرم تھے۔ وہ قاصد آیا حضرت حسین کے پاس، اور حضرت حسین کو مسجد میں پایا، ہدیہ دیا۔ کس نے بھیجا؟ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ حضرت حسین نے قبول کر لیا، قبول کر کے اس نے دیکھا وہی صفات ہے جیسی بتائی تھی صفات۔ جا کر معاویہ رضی اللہ عنہ سے پھر بتایا کہ حضرت حسین نے وہ ہدیہ لے لیا تھا، واقعی میں نے دیکھا حسین ابن علی کو کہ پورے نانا جان کے طریقے پر سنت کے مطابق پوری زندگی ان کی تھی۔ حضرت معاویہ نے ہاتھ اٹھائے اللہ کی بارگاہ میں، اے اللہ اہل بیت پر رحم کر، یہ تو زمین میں ستارے ہیں، چمکتے ہوئے نور ہے، یہ اہل بیت حضرات اتنی محبت فرماتے ہیں حضرت معاویہ حضرت حسن حسین سے۔ سارے صحابہ کو محبت تھی ان حضرات سے، ان حضرات سے سارے صحابہ کو محبت تھی۔ میں نے عرض کیا حضرت فاروق اعظم اپنے بیٹے کو پیچھے رکھتے تھے، اپنے بیٹے کو عبداللہ ابن عمر کو پیچھے رکھتے، حسن حسین کو آگے رکھتے۔ میرے دوستو عزیزو، بہت اہم بات ہے، بہت اہم بات ہے، اس کو سمجھنا، اس کو سمجھنا۔ آج تو بس ہمیں وہی 10 تاریخ صبح سے لے کر شام تک وہی چیز دکھائی دیتی ہے۔ ہمارے بچے نسلیں کچھ نہیں جان پائی کہ حضرت حسین کون ہے، حضرت حسن کون ہے، حضرت حسین کی کیا اخلاق تھے، حضرت حسن رضی اللہ عنہما کے اہل بیت کے کیا اخلاق تھے، کیا پیغام دے کر وہ گئے ہیں، کچھ نہیں معلوم۔ ہمیں تو صرف وہی معلوم تھا کہ گلی گلی میں بچوں کی گردنوں میں ڈھولکیں لٹکا دو اور وہ ٹن 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 بجاتے رہے، اور پھر یا حسین کرتے رہے، یا حسین کرتے رہے۔ اور حسین کون ہے، کیا سیرت لے کر آئے ہیں، کیا پیغام لے کر اس دنیا میں آئے، کسی کو کوئی نہیں پتا۔ اللہ ہمیں پتا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرت حسین کی زندگی اور ان کی زندگی کو سامنے رکھ کے نمونہ بنا کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو عزیزو، آخری بات عرض کرتے ہیں، کون آئے جب آ جائیں گے تو ختم کرنا۔ میرے دوستو عزیزو، اب دیکھو ذرا حضرت حسین اور حسن کا کیا حال۔ ماں کی تربیت، دیکھو بچوں کی ماں کی تربیت بھی چاہیے۔ بہت پیار تھا، سارے لوگوں کو ان سے پیار تھا، لیکن پیار میں عام طور پر ہمارے یہاں لڑکے بگڑتے ہیں۔ نہیں، آپ پیار بھی کیجیے اور سختی بھی، دونوں چیزیں ہیں۔ میں سناتا ہوں آپ کو واقعہ۔ حضرت حسن حسین ایک مرتبہ امی جان فاطمہ الزہرا کے پاس آئے اور شکایت کر رہے ہیں۔ حسن کہہ رہے کہ حسین نے مجھے مارا، حسین کہہ رہے حسن نے مجھے مارا۔ تو فاطمہ نے کوئی ایک فیصلہ نہیں کیا کہ اے حسین تم، فاطمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں اے حسین اے حسن تم دونوں مجرم ہو، تم دونوں مجرم ہو۔ تو دونوں نے کہا کہ اے امی جان ہم دونوں کیسے مجرم ہیں؟ تو فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، تاریخ میں لکھا ہوا ہے، کہتی ہے بیٹا قرآن میں تم نے نہیں پڑھا، اللہ فرماتا ہے، اللہ کیا فرماتا ہے؟ لا تفسدوا فی الارض، لا تفسدوا فی الارض، زمین میں جھگڑا مت کرو۔ اللہ فرماتا ہے زمین میں جھگڑا مت کرو، اور تم دونوں نے جھگڑا کیا ہے، لہذا تم دونوں مجرم ہو۔ جاؤ اپنے اللہ کو مناؤ، اپنے اللہ کے سامنے بخشش طلب کرو، معافی مانگو۔ یہ دونوں حضرات جاتے وضو کرتے ہیں اور اللہ کے سامنے، اے اللہ ہم نے جھگڑا کیا، قرآن کہہ رہا ہے جھگڑا نہ کرو، میری امی جان نے کہا ہے، اے اللہ تو نے اپنے کلام میں کہا ہے کہ جھگڑا مت کرو، ہم نے جھگڑا کیا، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ وہاں سے اپنے اللہ سے معافی تلافی کر کے امی جان کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں امی جان میں نے تو اللہ سے معافی مانگ لی، اب تو بھی معاف کر دے، اب ہم دونوں کبھی جھگڑا نہیں کریں گے۔ یہ ہے تربیت ماں کی۔ اس طرح مائیں تربیت دی اپنی اولادوں کو قرآن کے حوالے سے، قرآن کے حوالے سے جھگڑا نہیں کرتے۔ ایک موقع پر لکھا ہے کہ
کہ حضرت حسن حسین تھوڑے بڑے ہوئے تھے اور بھائیوں میں آپس میں تنافنی ہو جاتی، تو حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہ آپس میں تھوڑی سی تنافنی ہو گئی، تو آپس میں بول چال بھی ایک دن یا اس سے کم کچھ بند رہی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن بڑے تھے، حضرت حسن نے ایک قاصد بھیجا حضرت حسین کے پاس، جا کر میرے چھوٹے بھائی سے کہہ دو کہ وہ مجھ سے معافی مانگ لے، میں اسے معاف کر دوں گا، میں اسے معاف کر دوں گا۔ یہ قاصد آیا اور حضرت حسین سے کہتا ہے کہ آپ کے بڑے بھائی حضرت حسن نے کہا ہے کہ حسین سے کہہ دو کہ وہ معافی مانگ لے، میں معاف کر دوں گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بھیا، میرے بھائی بہت اچھے ہیں، میرے بھائی بہت اچھے ہیں، لیکن میں نے اپنے نانا جان سے یہ حدیث سنی ہے، یہ حدیث سنی ہے کہ میرے نانا جان نے فرمایا ہے کہ جو شخص پہلے معافی مانگے گا اللہ اسے پہلے جنت میں داخل کرے گا۔ میں نے نانا جان سے سنا ہے کہ جو پہلے معافی مانگے گا اللہ اسے جنت میں پہلے داخل کرے گا، اور میں نہیں چاہتا، مجھے یہ پسند نہیں کہ میں اپنے بڑے بھائی سے پہلے جنت میں داخل ہو جاؤں، میں چاہتا ہوں میرا بڑا بھائی پہلے جنت میں داخل ہو پھر حسین داخل ہوگا، لہذا ان سے کہہ دو وہ معافی مجھ سے مانگ لیں۔ میرے دوست عزیزو، کیا ہنر تھا، کیا صلاحیت تھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں۔ تو حضرت حسن جب سنا تو ہنسنے لگے اور فوراً حضرت حسن رضی اللہ عنہ آتے ہیں حسین کے پاس اور معافی طلب کرتے ہیں، کیونکہ جنت کا معاملہ آ گیا کہ جنت میں پہلے وہی داخل ہوگا جو پہلے معافی مانگے۔ میرے دوستو، یہ تھی محبتیں آپس میں، یہ تھا دین آپس میں، حضرت حسن، یہ تھے اخلاق۔ اخلاق کے بارے میں لکھا ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے، کسی شخص نے پوچھا کسی سے کہ یہ کون حضرات حج پہ جا رہے تھے، لوگوں نے کہا یہ حسین ابن علی ہے، تو وہ آیا، اعرابی تھا، دیہاتی تھا، حضرت حسین سے کہا کہ اچھا تم اسی کی اولاد ہو جو بڑا جنگجو تھا، بڑا خوخار تھا، حضرت علی کو کہہ رہا ہے، جو لڑائی کرتا تھا، لوگوں کی گردنیں کاٹتا تھا، حضرت علی کو اس طرح کہہ رہا ہے۔ حضرت صحابہ غصہ آئے کہ حضرت علی کی شان میں اس طرح گستاخی، لیکن حضرت حسین نے روک دیا، کہا نہیں۔ حضرت حسین مسکرائے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں اس عرابی سے، اس دیہاتی سے کہتے ہیں کہ بھائی میرے، مجھے لگتا ہے تو بھوکا بھی ہے تو کھانا کا انتظام کر دیا جائے، اور لگتا ہے تیرے پاس کپڑا بھی نہیں ہے تو کپڑے کا میں انتظام کیے دیتا ہوں، اور مجھے یہ بھی لگ رہا ہے کہ تیرے پاس گھر نہیں ہے، تیرے پاس پیسہ نہیں ہے، تیرے پاس یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، سب گناتے چلے گئے اور کہا میں انتظام کرتا ہوں اللہ کے فضل سے، تیرے پاس یہ سب چیزیں نہیں۔ یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ وہ پگھل گیا، وہ اعرابی موم ہو گیا، شرمندہ ہوا اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ حضرت حسین سے معافی تلافی کرنے لگا۔ اس کے بعد صحابہ نے فرمایا کہ اے حسین، جو آپ کے ساتھ اصحاب تھے، اے حسین آپ تو غصہ نہیں ہوئے، آپ کے اوپر پیشانی پہ بل نہیں آیا، آپ کے والد کو کہ شان میں گستاخی کی اس نے؟ تو حضرت حسین کیا فرماتے ہیں؟ حضرت حسین پوری امت کو، پوری انسانیت کو یہ پیغام دیتے ہیں، کیا پیغام دیتے ہیں؟ انا جبال الحلم، میں حلم کا پہاڑ ہوں، میں حلم کا بردباری اور صبر کا پہاڑ ہوں، اتنی چھوٹی موٹی آندھیوں سے ٹلنے والا نہیں۔ یہ پیغام تھا کہ میرے نانا جان نے مجھے صبر سکھایا ہے، میرے نانا جان نے مجھے حلم سکھایا ہے، میرے نانا جان نے مجھے ضبط سکھایا ہے، وہ ضبط، وہ صبر، وہ حلم آج میرے اندر ہے۔ غصے کو منع کیا میرے نانا جان نے کہ غصہ کرنا حرام ہے، غصہ شیطان کی طرف سے ہے، لہٰذا مجھے غصہ کیوں آئے گا، میں اپنے نانا جان کے دین پر ہوں۔ میں نے لکھا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ ایک ایک سنت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈھونڈ ڈھونڈ کر تلاش کر کے اس پر عمل کیا کرتے تھے، سنت نہیں چھوٹتی تھی زندگی میں، تہجد گزار تھے۔ کہتے ہیں کہ میدان کربلا میں بھی نماز کا وقت آیا تھا، نماز کا وقت آیا تھا، نماز پڑھنے کے لیے وضو کے لیے گئے، نماز قضا نہیں ہوئی، نماز قضا نہیں ہوئی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخر تک اتنا اہتمام تھا نماز کا، ذکر کا، قرآن کریم کے بہت شوقین تھے، قرآن کریم کی تلاوت کے بہت شوقین تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت شوقین تھے، اور دریا دلی کا یہ عالم تھا، سخاوت کا یہ عالم تھا کہ سخی اتنے بڑے تھے حضرت حسین، میں کیا بتاؤں، سخاوت، دریا دلی، خوب خرچ کرنا اللہ کے راستے میں، یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی صفت تھی، خصوصی صفات تھی۔
سخاوت، اور یہی صفات تھی میرے آقا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، ہمیں چاہیے، میری ماں بہنوں، ہمیں چاہیے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ، حضرت حسن، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام کے جو طریقہ، جو پیغام دے کر گئے ہیں، شہید ہو کر، خون بہا کر، خون کی چادریں اوڑھ کر جو پیغام دے کر گئے ہیں، وہ پیغام کیا ہے؟ تقویٰ، پرہیزگاری، قرآن پاک کی تلاوت، اللہ کا ذکر، لوگوں سے اچھے معاملے کرنا، لوگوں کے ساتھ سلوک کرنا، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، یہ حضرت حسنین کی خصوصی صفات تھی، جس صفات میں وہ یکتا تھے، اکیلے تھے، اور یہ صفات کے مائیں نانا جان ایک ایک سنت پر اپنی جان کو قربان کرنے والے تھے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان اہل بیت اطہار کی زندگی کو نمونہ بنا کر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام صحابہ کرام کو اور تمام اہل بیت حضرات کو ہم سب کی طرف سے، پوری امت کی طرف سے بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔